کچھ لوگوں کی جلد نازک ہوتی ہے، ویکس یا ایپیلیٹر سے خراب ہوتی ہے، ان کو ویٹ جیسی کریمیں استعمال کرنی پڑتی ہیں، لیکن ان کریموں سے بہتر ریزر سے شیو ہے۔ اور اگر کسی سکن کا مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو فوری طور پر ٹریٹ کروانا ضروری ہے۔ جیسے اگر ویکس کے بعد آپ کے سرخ چھوٹے چھوٹے نشان پڑ رہے ہیں تو آپ کو ویکس چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ ان نشانوں کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ لیزر کروائیں یا کریم استعمال کریں۔ ان چیزوں کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے، لیکن یاد رکھیں کریم بال اکھاڑتی نہیں ہے، اور ہمیں دین میں انڈر آرمز کے بالوں کو اکھاڑنے کا حکم ہے۔ اچھا، ان بالوں کو صرف اکھاڑ دینا کافی نہیں، کہا تھا نا صفائی کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے بدبو نہ آئے تو آپ کو ہر روز ڈیوڈرنٹ کا استعمال کرنا ہوگا۔ ڈیوڈرنٹ نہانے کے فوراً بعد جلد خشک کرتے ہی استعمال کیا جاتا ہے اور روز کیا جاتا ہے۔ یہ کئی قسموں کے ہوتے ہیں، لیکوئڈ، سٹک والے، ڈرائی، خوشبو کے ساتھ، بغیر خوشبو کے۔ آپ کے لیے کس قسم کا ڈیوڈرنٹ کارآمد ہے، اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ بس یہ چیک کریں کہ اگر ڈیو لگانے کے 24 گھنٹے کے اندر آپ کو خود سے اسمیل آ رہی ہے تو یہ ناکارہ ہے۔ اگر آپ چھوٹے شہر میں رہتی ہیں تو وقتی طور پر اپنے شہر سے ڈیو لے لیں، لیکن جب آپ کا کسی بڑے شہر آنا جانا ہو تو وہاں کے سب سے اچھے اسٹور سے ڈیو لیں۔ مشکل سے 500 کا بھی نہیں ہوگا، اور یہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے۔ ایک مہینہ کوک کی بوتلیں نہ پئیں، کرکرے نہ کھائیں، چھوٹے موٹے خرچے نہ کریں تو آپ کے پاس ڈیو کے پیسے جمع ہو جائیں گے۔ کچھ لڑکیاں یہ ایکسکیوز دیتی ہیں کہ وہ پرفیومز افورڈ نہیں کر سکتی۔ کس نے کہا کہ پرفیوم صفائی کے زمرے میں آتا ہے؟ ہاں، میں اس ایکسکیوز کو اس لیے نہیں مان سکتی کہ اگر آپ کے پاس واش روم ہے اور نہانے کا پانی بھی تو آپ روز نہانا تو افورڈ کر سکتے ہیں نا۔ یار، نہانا تو ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے۔ نہ لیں آپ پرفیوم، لیکن روز نہا لیں اور ایک ڈیو خرید لیں، آپ سے اسمیل نہیں آئے گی۔ کچھ لوگ سوڈے کے بنے ہوئے ٹوٹکے بتاتے ہیں جو انڈر آرمز پر ڈیو کی طرح لگانے کے متبادل ہوتے ہیں۔ یہ ٹوٹکے اچھے ہوتے ہیں، لیکن آج کل کس کے پاس وقت ہے ان ٹوٹکوں کو بنانے کا؟ جب آپ کو بازار سے ایک اچھا ڈیو مل رہا ہے تو بنی بنائی چیز لیں۔ ہر مہینے کوئی نیا ٹوٹکا نہیں بنا سکتا، اتنا وقت چاہیے ہوتا ہے ان چیزوں کو بنانے کے لیے۔ یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم چیز آپ کا وقت ہے، اس کو بچائیں اور درست کاموں پہ لگائیں۔ ڈیو روز کے استعمال کی چیز ہے، اس پہ انویسٹ کریں۔ یاد رکھیں، نہائے ہوئے بندے سے کبھی اسمیل نہیں آتی، چاہے اسے پسینہ ہی کیوں نہ آ جائے۔ پہلا پسینہ کبھی اسمیل نہیں کرتا۔ مثلاً گرمیوں کا موسم ہے، آپ نہا کے نکلی ہیں، پھر سیدھی کچن میں گئیں، کام کرنا پڑ گیا۔ اگر تو ڈیو لگا رکھا تھا تو پسینے کے باوجود اسمیل نہیں آئے گی، اگر نہیں لگایا تھا تب بھی چند گھنٹے تک اسمیل نہیں آنی چاہیے۔ آپ دوبارہ پنکھے پہ جا کے بیٹھ گئیں، پسینہ سوکھ گیا، اسمیل نہیں آئی۔ اب اگر دوبارہ آپ کو پسینہ آیا تب وہ اسمیل پیدا کرے گا۔ دوسرا پسینہ اسمیل پیدا کرتا ہے۔ جب ایک پسینہ خشک ہو جائے اور آپ دوبارہ غسل نہ کریں تو دوبارہ پسینے کا آنا اسمیل پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ صرف ڈیو لگا لیں تو بھی بہت بچت ہو جائے گی، انڈر آرمز پہ پسینہ آئے گا ہی نہیں، اور 24 گھنٹے بعد آپ نے ویسے ہی نہا لینا ہے نا۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں اگر آپ کی روٹین کا حصہ ہوں اور اگر آپ کے انڈر آرمز کے بال صاف ہوں تو آپ گرمی میں بھی دن میں ایک دفعہ نہا کے گزارا چلا سکتی ہیں۔ کم از کم آپ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ نہاتے وقت اپنے کان نہیں صاف کر پاتے، کیونکہ کان تو بس اینک کھڑی کرنے کی جگہ ہیں یا ہینڈز فری اڑانے کی۔ ہوتا یہ ہے کہ شیمپو وغیرہ کانوں کے پیچھے جمع ہو کے سوکھ جاتا ہے، اس لیے غسل کے دوران اپنی انگلیوں سے اپنے کان صاف کرنے کی عادت ڈالا کریں، اور بہت زیادہ ایئر کاٹن والی سٹکس کا استعمال نہ کیا کریں، وہ کانوں کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ دیتی ہیں۔ بالوں کو زیادہ سے زیادہ تیل لگانے کی بھی عادت ڈالیں، مگر تیل لگانے کے آداب کہتے ہیں کہ ایک دن سے زیادہ تیل بالوں میں نہ چھوڑا جائے۔ 24 گھنٹے کے اندر اسے دھو لیں، پھر اگلے دن بے شک دوبارہ سے لگا لیں، اور شیمپو کے بعد کنڈیشنر کی بھی عادت ڈالیں۔ نہانے کے دوران اپنے اوپر سے شیمپو اور صابن وغیرہ کو اچھی طرح اتارنے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر پانی کا بہت زیادہ ضیاع نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ساعت سے 5 مدود مقدار تک پانی سے غسل فرماتے تھے، یعنی تقریباً 3 لیٹر پانی سے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ کوئی نہیں تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے سے پانی سے اپنے جسم مبارک کو غسل دے سکتے ہیں تو ہم سب کو شاور کے نام پر گھنٹوں گرم پانی میں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پانی کا بھی اللہ حساب لے گا، اس لیے پلیز پانی ضائع نہ کیا کریں۔ جب سے میں ہوم گرل بنی ہوں مجھے چیزوں کو بچانے کی عادت پڑ گئی ہے، جیسے پیسے بچانے کی۔ اچھا وہ میں آگے بتاؤں گی، ابھی ہم ذاتی صفائی کی بات کر رہے تھے۔ جلد کو اچھا رکھنے اور جسم کو بدبو سے بچانے کا ایک اور نسخہ ہے پانی پینا، اور بہت پانی پینا۔ اسے کہتے ہیں خود کو ہائیڈریٹ رکھنا۔ بس اس عادت کو اپنا لیں۔ جسم کے اندر جو کوڑا ہم جمع کرتے جا رہے ہیں وہ زیادہ پانی پینے سے باہر کی طرف فلش آؤٹ ہوتا ہے اور آپ کے اندر کو صاف رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ناخن جمعے کے جمعے کاٹنے کی عادت بھی ہوم گرلز میں ہوتی ہے۔ وہ بہت لمبے ناخن نہیں رکھتی۔ لمبے ناخن خوبصورتی کی نہیں، گندگی کی علامت ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا جمع ہوتا رہتا ہے ان میں، جسے آپ دوسرے ناخن سے نکال کے باہر بھی پھینک دیں تب بھی جراثیم تو وہی ہے نا۔ دین میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے جمعے کے جمعے ناخنوں کو ٹرم کرنا ہے اور 40 دن بعد لازمی اپنے ناخن پورے کاٹنے ہیں۔ ناخنوں پہ تھوڑا سا تیل لگانا بھی اچھا رہتا ہے۔ ناخنوں کا تیل الگ سے ملتا ہے، اسے نیل پالش کی طرح برش سے لگایا جاتا ہے۔ جمعے کے جمعے لگا لیا کریں، فائدہ ہی ہوگا۔ وہ چیزیں جو آپ کے چہرے کے ساتھ لگتی ہیں ان کا صاف کرنا بھی ہر ہوم گرل کو آنا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے گندی چیز کیا ہے جسے ہم دن میں کئی دفعہ پکڑتے ہیں، نہ اسے دھوتے ہیں اور نہ اپنے ہاتھ؟ وہ ہے آپ کا موبائل فون۔ اس کو آپ بار بار صاف کرنا ہوتا ہے۔ موبائل کا کور الگ سے صاف کیا کریں۔ اگر تو فون واٹر پروف ہے تو اسے دھو لیں۔ میں تو اپنا موبائل دھوتی ہوں ہر کچھ دن بعد، لیکن اگر واٹر پروف نہیں ہے تو میری بات پہ دھیان نہ دیں۔ پتہ چلے کل کو فون خراب ہو جائے تو آپ اسے میرے سر ڈال دیں۔ بس فون کی اسکرین اور پشت کو الکحل یا اسپرٹ وائپ کے ساتھ صاف کریں، جیسے زخم کو صاف کرتے ہیں۔ کور تو پلاسٹک کا ہوتا ہے، اس سے دن میں ایک دفعہ دھو لیا کریں۔ اور یہ لٹکنے والی چیزوں جیسے روئی کے بالز کو کور کے ساتھ خوبصورتی کے لیے لٹکانے سے پرہیز کریں۔ سب سے زیادہ جراثیم ان میں جمع ہوتے ہیں اور ان کو بار بار دھونا ممکن نہیں ہوتا۔ مجھے خود بھی جویلری پہننا اچھا لگتا ہے اور میرا خیال ہے جویلری پہننے کے لیے لڑکیوں کا میرج ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ بھی کانوں یا ناک میں کچھ پہنتی ہیں تو اسے پہنے رکھا کریں، لیکن غسل کے وقت اسے اتار کے اپنے کان اور ناک کے سوراخ تک پانی پہنچانا لازم ہے۔ اگر زیور سونے کا ہے تب بھی اس کو صاف کرتے رہا کریں۔ ویسے کیا آپ نے ارد گرد ایسی خوبصورت لڑکیاں دیکھی ہیں جو صاف ستھری ہوتی ہیں، چہرے بھی صاف شفاف ہوتے ہیں، ان سے اسمیل بھی نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ان کے پاؤں پیارے نہیں ہوتے، ایڑیاں میلی اور کھردری ہوتی ہیں؟ نہیں، میں ایڑیاں نرم کرنے کے کوئی ٹوٹکے نہیں بتانے جا رہی۔ یہ کتاب ٹوٹکوں کی کتاب نہیں ہے۔ میں وہ بتاؤں گی جو کوئی ٹوٹکا نہیں ہے، بلکہ ہم سب کی روٹین ہونا چاہیے، جو میں خود اپنے پیروں کے لیے کرتی ہوں۔ غسل کے بعد میں فٹ سینڈر سے ایڑیاں رگڑتی ہوں۔ یہ پیروں کے لیے بنا ریگ مال ہوتا ہے۔ بنا ریگ مال ہوتا ہے۔ ایک طرف زیادہ کھردری اور دوسری کم کھردری ہوتی ہے۔ زیادہ کھردری سے آپ ایڑیوں کی مردہ جلد اتارتے ہیں، کم کھردری سے اس کو بعد میں برابر کرتے ہیں، لیکن یہ کام تب کیا کریں جب پاؤں گیلا اور مردہ جلد نرم ہو، اور پھر فوراً سے پیروں کے نیچے ویزلین یا پیٹرولیم جیلی لگا کے جرابیں پہن لیں۔ میری امی کے نزدیک پیٹرولیم جیلی آدھے امراض کا حل ہے۔ جلد پھٹ گئی، پیٹرولیم جیلی لگاؤ۔ جلد رگڑی گئی، پیٹرولیم جیلی لگاؤ۔ کوئی مر گیا ہے، پیٹرولیم جیلی لگاؤ۔ اچھا سوری، ویسے کیا آپ کے پیر بھی میری طرح زیادہ چلنے سے دکھنے لگ جاتے ہیں؟ میرے تو اس لیے دکھتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ملنے والے جوتے ہمارے پیروں کے مطابق ڈیزائن نہیں کیے گئے ہوتے۔ اب ہم باہر سے جوتے تو منگوانے سے رہیں۔ اس کا ایک بہت اچھا حل ہے آپ اپنے بند جوتوں کے اندر ان سولز ڈالنا۔ یہ پیر کی شکل کا نرم سا سلیکون پیڈ ہوتا ہے جسے آپ جوتے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اس سے آپ کو زیادہ چلنے کی صورت میں بھی سکون رہتا ہے۔ یہ آرتھو والوں سے یا فارمیسی سے مل جاتے ہیں، بہت مہنگے نہیں ہوتے، لیکن اپنے پیر کے سائز کے عین مطابق لینے چاہیے۔ پیروں کی ایک اور چیز کا ہم خیال نہیں رکھتے، وہ ہے جرابیں۔
جرابیں ہمیشہ درست سائز کی پہننی چاہیے۔ بہت تنگ پہننے سے پیر کا ناخن آگے سے دب جاتا ہے اور اندر گھس جاتا ہے، پھر وہ اندر ہی گرو کرنے لگتا ہے جو تکلیف دہ بن جاتا ہے۔ اس لیے نہانے کے بعد جب پیر کے ناخن نرم ہو تب احتیاط سے کاٹیں۔ ندرت بہن مجھ سے اپنے ناخن کٹواتی ہیں، ساتھ ساتھ بولتی بھی جاتی ہیں، امیوں کے ناخن کاٹو تب انہیں مسئلہ ہوتا ہے، نہ کاٹو تب مسئلہ ہے۔ مجھے امی کے ناخن کاٹنے میں بڑا مزہ آتا ہے، سارے بدلے پورے کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ خوب اندر تک کاٹتی ہوں، پھر پایوڈین لگا دیتی ہوں تاکہ سیپٹک نہ ہو۔ امی کا بیک گراؤنڈ میوزک البتہ جاری رہتا ہے۔ کچھ لڑکیاں الماری سے کپڑے نکال کے یوں ہی پہن لیتی ہیں، استری نہیں کرتی۔ استری کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ایک قمیض پہ 3 منٹ، ایک شلوار پہ 2 منٹ، دوپٹے پہ شاید 4 منٹ۔ میں نے کیلکولیٹ کر کے دیکھا، اس سے زیادہ نہیں لگتا، ٹوٹل ہوئے 9 منٹ۔ کپڑے استری نہ کرنے سے لڑکیاں پورے 9 منٹ بچاتی ہیں، اور ان میں اکثر عظیم کاموں کے بارے میں سوچتی ہوں جو یہ لڑکیاں روز کے 9 منٹ بچا کے کرتی ہوں گی۔ یقیناً مریخ پہ زندگی کے آثار تلاش کر لیتی ہوں گی، یا کوئی کتاب لکھ لیتی ہوں گی، یا 10 مہمانوں کی دعوت تو تیار کر ہی لیتی ہوں گی۔ اگر ان تینوں کاموں میں سے 9 منٹ میں کچھ نہیں ہو سکتا اور صرف انسٹاگرام اور فیس بک اسکرول ہی کرنا ہے، یا کسی کے واٹس ایپ کا لاسٹ سین سٹاک ہی کرنا ہے، تو بہتر ہے ان 9 منٹوں کو کپڑے استری کرنے میں لگا دیا جائے، کیونکہ ہوم گرلز استری کے بغیر کپڑے نہیں پہنا کرتی۔ چہرے کی طرف آئیں تو اس پہ میک اپ کرنا اچھی بات ہے۔ مجھے تو ہلکا پھلکا میک اپ ہر وقت کرنا پسند ہے۔ امی کو نہیں پسند، خیر ہے، امی کو تو میں بھی نہیں پسند۔ کبھی امکان ہے کہ میں ان کو گھر کے دروازے پہ کمبل میں لیٹی پڑی ملی تھی۔ بس دعا ہے کہ مجھے چھوڑ کے جانے والے پروفیسر ڈمبلڈور اور مک گانگال ہی نکلیں۔ بڑے عرصے سے اپنے ماتھے پہ وہ اسکار ڈھونڈ رہی ہوں جو ملا نہیں۔ خیر اسکار نہ بھی ہو تو تب بھی میک اپ کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ پتہ ہے کیا کرنا چاہیے؟ میک اپ رات کو صاف کرنا چاہیے۔ آپ نے لوشن ڈیو کے علاوہ جس چیز پہ پیسہ لگانا ہے وہ ہے کلینزر۔ ایک اچھا کلینزر لیں، کمپنی کا نام نہیں بتا سکتی کیونکہ مجھے کسی نے نام بتانے کے پیسے نہیں دیے، کاش کوئی دے دیتا، لیکن اچھے سے اسٹور سے کلینزر لیں اور گیلے چہرے پہ کلینزر لگا کے روئی سے صاف کریں، پھر ٹونر سے دوبارہ چہرہ صاف کر لیں اور منہ دھو کے ہلکا سا لوشن یا نائٹ کریم لگا کے سو جائیں۔ اصل میں آپ پہ لازم ہے کہ رات کو اپنی جلد کو سانس لینے دیں، اسے کسی چیز کی تہہ میں نہ چپنے دیں۔ میک اپ اس کو سانس نہیں لینے دیتا، اس لیے اسے اتارنا ناگزیر ہے۔ میری ایک اور اچھی عادت ہے کہ میں رات کو بال برش کر کے سوتی ہوں، بہت زیادہ نہیں، بس اتنا کہ گرہیں کھل جائیں۔ لیکن میری زیادہ اچھی عادت یہ ہے کہ میں برش سے بال نکال کے انہیں کسی کونے میں یوں ہی پھینک نہیں دیتی، میں ان کو گول رول کر کے بسم اللہ پڑھ کے ان کی گرہ لگا کے انہیں کسی چیز، لفافے، کاغذ وغیرہ میں ڈال کے ڈسٹ بن میں پھینکتی ہوں۔ شیاطین آپ کے ارد گرد بکھرے بال اور ناخن اٹھاتے ہیں اور ان کے ذریعے خدا جانے کیا شرارتیں کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ہمیں علماء کرام بتاتے ہیں۔ میں بسم اللہ اس لیے پڑھتی ہوں کیونکہ یہ پڑھ کے جو کنڈی لگائی جاتی ہے اسے شیطان نہیں کھول سکتا، اس لیے اپنی ایسی پرسنل چیزیں یوں نہ پھینکا کریں۔ اس طرح کا ذاتی قسم کا کچرا ہمیشہ بہترین طریقے سے ڈسپوز آف کرنا چاہیے۔ میں جسم کے غیر ضروری بالوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے حق میں ہوں، سوائے بھووں کے۔ حدیث پاک میں اس کی ممانعت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بھووں کے بال اکھاڑنے سے منع کیا ہے۔ سب مسلمان عورتوں کو معلوم ہوتا ہے کہ آئی بروز بنوانا گناہ ہے، معلوم ہے کہ نہیں؟ لیکن جس کام کو کرنے کو انسان کا دل چاہتا ہے نا، وہ اسے کرنے کا بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے، ورنہ تو ضمیر ملامت کر کر کے ہی مار ہی دے۔ لیکن اب آپ دنیا جان کی توجیحات اور دلائل لے آئیں کہ میں شوہر کے لیے بناتی ہوں، میری بھویں بہت گھنی ہیں، میں یوں اچھی نہیں لگتی، یہ وہ، جو چیز منع ہے وہ منع ہے۔ اب نے آئی برو کے بال اکھاڑنے ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسی عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ جب اللہ کی رحمت نازل ہو تو ہم اس سے محروم کر دیے جائیں؟ جیسے بارش برسے تو کچھ لوگوں کے اوپر چھت تان دی جائے، وہ بس اسے دیکھ سکیں پیاس سے ہلک اور ترسی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، اور اس پانی کو چھو نہ سکیں۔ ایسی ہی ہوتی ہے رحمت، بارش کی طرح آسمانوں سے نازل ہوتی ہے۔ چند بالوں کی وجہ سے خود کو اس سے محروم نہ کریں۔ ہماری زندگیوں میں اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں جن کے حل کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج فقیر ہیں، اس کے آسمانوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کب وہ ہمارے لیے مدد نازل فرمائے۔ ایسے میں یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے
خود کو اس رحمت سے محروم نہ کیا کریں۔ چند بال ہی تو ہیں، ان کو نہ چھیڑیں تو کیا ہو جائے گا۔ ہاں، جن کے بال بہت گھنے یا مردانہ ہوتے ہیں، علماء ان کو تراش خراش کی اجازت دیتے ہیں۔ عرب ممالک میں خواتین بلیچ وغیرہ یا ریزر سے ان کی تراش خراش کر لیتی ہیں۔ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، اس لیے جن کا واقعی کوئی مسئلہ ہو ان کی الگ بات ہے، لیکن 90% لوگوں کی آئی بروز نارمل ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کیا کریں کہ انہیں نہ اکھاڑا کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ آپ اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کو زیادہ اچھی لگیں گی۔ دین میں صرف آئی بروز کے بال اکھاڑنا منع ہے، اپر لپس اور چہرے کے دوسرے بال اکھاڑنے وغیرہ کی ممانعت نہیں ہے، اس لیے ناپسندیدہ چیز کو ممکن حد تک دور کر لینا چاہیے۔ چہرہ آپ کی سب سے نازک شے ہے، اس کا خیال رکھا کریں۔ چہرہ آپ کی سب سے نازک شے ہے، اس کا خیال رکھا کریں، اور میک اپ انگلیوں سے بھی لگا سکتے ہیں، اور آنسو کی شکل کی اسپنج سے بھی، اور انگلی سے لگانا ہو تو رنگ فنگر تیسری انگلی سے لگایا کریں، کیونکہ اس انگلی کا ٹچ سب سے زیادہ لائٹ ہوتا ہے۔ انگشت شہادت کا ٹچ بھاری ہوتا ہے۔ جسمانی صفائی میں ایک اور چیز کا بھی بہت خیال رکھا کرتی ہوں کہ جب پسینہ آئے اور لباس میلا ہو جائے تو نہا کے کپڑے بدل لیا کریں۔ لیکن کیا صرف لباس کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ عبایا اور چادروں کا کیا؟ نئے کپڑوں میں میلا عبایا پہن کے ہم دوسروں کے لیے ناقابل برداشت بن جاتے ہیں۔ جو عبایا آپ نے ایک دفعہ گھر سے باہر پہن لیا، اسے گھر واپس آتے ہی اتار کے سیدھا واشنگ مشین میں ڈالا کریں۔ کپڑے دھلنے پہ پیسے نہیں لگتے، ڈٹرجنٹ مہنگا ہے تو پانی سے بھی دھو لیں، مگر عبایا دھوئے بغیر دوبارہ نہ پہنا کریں۔ روز دھلا ہوا عبایا نہ پہننے کا کسی کے پاس بہانہ نہیں ہو سکتا۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ جو عبایا لینا افورڈ کر سکتا ہے وہ اسے دھونا افورڈ نہیں کر سکتا۔ صرف سستی ہوتی ہے اور اپنی اسمیل سے آگاہ نہ ہونا۔ اتنا کریں کہ عام سے 2-4 عبایا لے کر رکھ لیں اور بدل بدل کر پہن لیں، لیکن ایک ہی عبایا جب بھی آپ نے دوسری دفعہ پہنا اس میں سے اسمیل آ رہی ہو تو آپ کی ساری شخصیت ہی مار دے گا۔ عبایا کو پہننے سے پہلے سونگھا کریں، آپ سے آنے والی بدبو دوسروں کو اذیت دے گی۔ عبایا والی لڑکیوں کا امیج الگ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ باہر کی ساری گرد اور مٹی آپ اپنے عبایا میں سمیٹتی جا رہی ہوتی ہیں۔ عبایا گند کا مرکز بن جاتا ہے جو نظر نہیں آتا لیکن اسے سونگھا جا سکتا ہے۔ اکثر لڑکیاں مخصوص ایام میں نہانے سے پرہیز کرتی ہیں، حالانکہ ایسے دنوں میں نہانا زیادہ ضروری ہے، اور نیپکن ہر 8 سے 12 گھنٹے بعد بدلنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کے سونگھنے کی حس تیز نہیں ہے تب بھی اس سے اٹھتی اسمیل دوسروں کو بہت جلدی آ جاتی ہے اور یوں آپ کا امیج الگ خراب ہوتا ہے، دوسروں کو اذیت الگ پہنچتی ہے۔ ویسے تو اسمیل کا سدباب ڈیوڈرنٹ سے ہو جاتا ہے، لیکن ڈیوڈرنٹ کے بعد 3 چیزیں آپ کے جسم پہ خوشبو کے لیے لگانی چاہیے۔ ایک باڈی اسپرے یا باڈی مسٹ ہوتا ہے، یہ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ آپ کو ہی اس کی خوشبو آتی ہے، کسی دوسرے کو نہیں۔ دوسری چیز ٹوائلٹ ڈیو ہوتا ہے، یہ پرفیوم ڈیو سے ہلکا ہوتا ہے۔ پرفیوم ڈیو کو آپ کپڑوں پہ بھی لگا سکتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر ان کی خوشبو کو کلائی، گردن، سینے، کونیوں کے درمیان، کانوں کے پیچھے یا گھٹنوں سے اندر لگایا جاتا ہے۔ اگر گھر میں آپ تینوں چیزیں لگائیں لیکن گھر سے باہر جاتے ہوئے پرفیوم نہ لگانا بہتر ہے۔ پہلی 2 چیزوں کی مہک دوسروں کو نہیں پہنچتی، صرف تب پہنچتی ہے جب آپ سے کوئی گلے ملے، اور یوں کسی نامحرم کے بازار وغیرہ آپ کا باڈی اسپرے سے سونگھ لینے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ البتہ پرفیوم کی مہک دور تک پہنچ جاتی ہے اور وہ گناہ ہے، اس لیے اس سے اعتراض کرنا چاہیے، لیکن گھر میں خوشبو لگانی چاہیے اور ضرور لگانی چاہیے۔ کسی ایسی محفل میں جہاں نامحرموں سے انٹریکشن نہیں ہوتا وہاں بھی لگا کر جانا چاہیے۔ اچھا، کچھ لوگ پرفیوم کے خلاف ہوتے ہیں اور عطر لگاتے ہیں، کیوں بھلا؟ کیونکہ پرفیوم میں الکحل ہوتا ہے۔ الکحل کی 2 ٹائپ ہوتی ہے، میتھنول اور ایتھنول۔ میتھنول ایک زہریلا کیمیکل ہے جو جسم کے لیے نقصان دہ ہے اور وہ شراب جیسے مشروبات میں استعمال ہوتا ہے۔ ایتھنول کا استعمال ہوتا ہے پرفیوم میں، یہ فیکٹری فرمنٹیشن سے بناتا ہے۔ اس کو اگر منہ کے ذریعے جسم کے اندر لے جایا جائے، وہ بھی کثیر تعداد میں، تب یہ نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن پرفیوم میں استعمال ہونے سے وہ نقصان نہیں دیتا۔ الکحل یعنی شراب وغیرہ میں میتھنول استعمال ہوتا ہے، ایتھنول پرفیوم اور دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی اپنی توقع کی وجہ سے اپنے تقویٰ کی وجہ سے ایسی چیز سے بچنا چاہتا ہے تو آج کل سب برانڈز کے آئل بیسڈ پرفیوم بھی آ گئے ہیں۔ ان کی خوشبو بہت پیاری ہوتی ہے، آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے پرفیوم کے مقابلے میں صرف عطر کا آپشن ہوتا تھا، لیکن ساری باتوں کی ایک بات، تیز پرفیوم لگا کے گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ سنگین گناہ ہے۔ ویسے ایک ہوم گرل جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے پرس میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک چھوٹی کنگھی، ایک شیشہ،
ایک ہینڈ سینیٹائزر، ٹیشو کا چھوٹا سا پیک، ڈیوڈرنٹ، بریتھ منٹ کا ایک پیک اور پیناڈول، کیونکہ زندگی میں آپ کو کوئی بھی کہیں بھی سر کا درد دے سکتا ہے۔ باب پنجم، میرا آشیانہ۔ میری امی کو 2 چیزیں بہت بری لگتی ہیں، ایک میں اور دوسرا میرا فارغ بیٹھنا۔ میں ذرا دیر کے لیے بھی فارغ بیٹھی ہوں تو امی اپنی 3 میزائل میری طرف پھینکتی ہیں، کھانا کھا لو یا سو جاؤ یا نماز پڑھو۔ اور جب امی کی پسند کے مطابق آپ بات نہ کی جا رہی ہو اور ہمیں سامنے سے اٹھانا ہو تو نماز والا میزائل فوراً داغا جاتا ہے۔ اگر کہوں کہ نماز پڑھ لی ہے تو کہتی ہیں سو جاؤ۔ رمضان میں افطاری کے میز پر بیٹھو تو انتظار کے لیے چند لمحے بھی امی فارغ نہیں بیٹھنے دیتی، کہتی ہیں وضو کر کے رکھو۔ ایک دن سیم نے تنگ آ کے کہا کہ امی آپ کہتی ہیں تو مغرب کی نماز بھی ایڈوانس میں ہی پڑھ لوں۔ خیر، ہم سے امی صفائی کرواتی رہتی ہیں، لیکن کچھ چیزوں کی صفائی مائیں بھی نہیں کروا سکتی۔ ان کے دن بھر کے کام جو اتنے ہوتے ہیں ان کا خیال ہمیں خود رکھنا پڑے گا۔ میں تو کہتی ہوں کہ آپ رکھتی ہیں۔ میں آپ کو صفائی کے لحاظ سے کوئی نصیحت نہیں کروں گی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ ہوم گرل پڑھ رہی ہیں تو آپ ایک صاف لڑکی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے کچن کے چولہے کے گھمانے والا نوب کے اوپر گریس کے تہہ نہیں ہوگی، کچن سنک کا سپنج صاف ہوگا، اس کو آپ پر ہر کچھ دن بعد تبدیل کرتی ہوں گی۔ ڈس انفیکٹنٹ بھی یوز کرتی ہوں گی کیونکہ اس پہ کولیفارم بیکٹیریا ہوتا ہے۔ یقیناً ہر 2 ہفتے بعد آپ اس کو بدلتی ہوں گی اور ہر روز مائکرو ویو میں 2 منٹ تک گرم کر کے اس کے جراثیم مارتی ہوں گی۔ آپ پھلوں اور گوشت کی کٹنگ علیحدہ کٹنگ بورڈ پہ کرتی ہوں گی۔ لہسن پیاز جس چھری سے کاٹے جائیں اس سے پھل نہیں کاٹتی ہوں گی، اور اگر کبھی کاٹنے پڑ جائیں تو اچھی طرح دھو کے اسے سکھانے کے بعد ایسا کرتی ہوں گی۔ آپ کے کچن کے کاؤنٹر ٹاپ صاف ہوں گے۔ روز برتن دھونے کے بعد آپ ایک الگ کپڑے یا سپنج سے ان کو صاف کرتی ہوں گی اور اس کپڑے کو کسی اور چیز کو صاف کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتی ہوں گی۔ چونکہ آپ ایک صاف لڑکی ہیں اس لیے آپ کا کاؤنٹر ٹاپ کے کونے کھدرے بھی اچھی طرح صاف کرتی ہوں گی۔ ہر ہفتے کیبنٹ کی اوپری سطح کو سٹول پہ چڑھ کر صاف کرتی ہوں گی اور وہاں شیٹ ڈال کر رکھتی ہوں گی۔ آپ نے اگر وہاں مصنوعی پودے رکھے ہوئے ہیں تو ہر ہفتے ان کو دھوتی بھی ہوں گی، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ مصنوعی پھولوں کو دھونے کا طریقہ کیا ہے۔ یقیناً آپ بھی وہی کرتی ہوں گی جو میں کرتی ہوں۔ نیم گرم پانی میں ڈٹرجنٹ گھولا، اس میں مصنوعی پودا ڈال دیا اور آدھے گھنٹے بعد نکال کے ان کی پتیاں نرمی سے ذرا سی مل لیں اور ان کو نتھار لیا۔ چونکہ آپ ایک سگر لڑکی ہیں اس لیے میں نہیں مان سکتی کہ آپ کے چولہے اور سنک کی ٹوٹی کے پیچھے کی دیوار پہ چھینٹے جمے ہوں گے۔ آپ روز کی روز ان کو صاف کرتی ہوں گی۔ چولہے یا کوکنگ رینج پہ آپ نے فوائل چڑھا رکھی ہوگی، اور اگر ٹرے والا چولہا ہے تو ہر رات ٹرے نکال کر اسے صاف کرتی ہوں گی۔ آپ کے گھر کے بجلی کے سوئچ بورڈز اور بٹنوں پہ گرد نہیں جمی ہوگی۔ ٹوٹی کے ہینڈل مدھم نہیں ہوں گے بلکہ ان کا سٹیل چمک رہا ہوگا۔ ٹوٹی کی پچھلی طرف بھی سامنے والی جیسی چمک رہی ہوگی، ہے نا؟ اوون کے اندر کی شیشے کی ٹرے جو روز آپ کے کھانے کو گھما کے گرم کرتی ہے، اس کو بھی آپ نے چمکا رکھا ہوگا۔ اوون، ٹوسٹر، کافی میکرز وغیرہ کو بھی ہر تیسرے چوتھے دن گیلے سپنج سے صاف کرتی ہوں گی۔ آپ فریج کا ہینڈل بھی صاف ہوگا۔ سنک پہ صابن، کلیز وغیرہ کا ہولڈر یا پیالہ اندر تک صاف ہوگا، کوئی بھی آ کے اس میں جھانک لے آپ شرمندہ نہیں ہوں گے۔ کچن تو آپ کا صاف ہی ہوتا ہے، بیڈ روم بھی صاف ہوگا۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی چیزوں پہ گرد کی تہ نہیں ہوگی۔ گھر کے کمروں کے دروازوں کے ہینڈل اور کنڈیاں چمک رہی ہوں گی۔ میک اپ بیگ صاف بھی ہوگا، اس میں میک اپ گرا ہوا نہیں ہوگا۔ میک اپ برشز بھی آپ کے صاف ہوں گے۔ آپ کو وقتاً فوقتاً دھوتی ہوں گی۔ بھائی مجھے معلوم ہے کہ آپ اتنی سگھر ہیں کہ اپنے نازک چہرے پہ لگانے والی چیزوں کو دھوئے بغیر تو استعمال نہیں کریں گی، اور اپنے ہینڈ بیگز کو تو آپ باقاعدگی سے صاف کرتی ہوں گی، کیونکہ یہی تو سارے زمانے کے جراثیم جمع ہو کے پارٹی کرتے ہیں۔ بھائی اتنا تو مجھے یقین ہے کہ آپ ایک صاف ستھری ہوم گرل ہیں۔ یقیناً آپ ریموٹ کنٹرول کے بٹن کی بورڈز، موبائل کے ہینڈ فریز سب صاف کرتی ہوں گی۔ مشکل ہوتی ہوگی تو ایئر کاٹن سے ان کے کونے خدروں سے میل نکال لیتی ہوں گی۔ الکوہل وائپ سے ان کو سینیٹائز کرتی ہوں گی۔ آپ کی ٹی وی کے پشت پہ گرد نہیں ہوگی۔ کوئی ٹی وی ٹرالی کے نیچے جھانک لے اسے جالے اور مٹی نہیں ملے گی، کیونکہ آپ ٹرالی ہٹا کے جھاڑو لگانے کی عادی ہیں۔ ویسے جھاڑو لگانے میں کتنا مزہ آتا ہے، بشرطے یہ کہ وہ امی کے ہاتھ سے آپ کے کمر پہ نہ لگے۔ ایک برتن دھونا اور ایک جھاڑو لگانا
کہ ڈسٹنگ کرنا یہ میرے پسندیدہ کام ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کا احساس، تسکین، تشفی، اس کا یہ اپنا لطف ہے۔ تھکاوٹ نہیں لگتی۔ آپ تو خیر مجھ سے زیادہ سگھر ہوں گی، اپنے پرس سے رسیدیں اور گند وغیرہ ہفتے کے ہفتے نکالتی ہوں گی۔ پرس بھی زیادہ خانوں والا لیا ہوگا تاکہ ہر چیز اندر آرگنائزڈ رہے، ہے نا؟ چونکہ آپ اپنے کچن اور بیڈ روم، لاؤنج وغیرہ کا اتنا خیال رکھتی ہوں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا باتھ روم نیٹ اور کلین نہ ہو۔ آپ کے گھر میں بھی میرے گھر کی طرح اصول ہوگا کہ اپنے باتھ روم استعمال کرنے والے کے لیے کوئی چیز تکلیف کا باعث نہ بنے۔ ایگزاسٹ چلا کے یا کھڑکی کھول کے باہر نکلنے کی تلقین کی جاتی ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے بھی گھر والوں کو غسل کے بعد وائپر لگانے کی عادت ڈال رکھی ہوگی، کیونکہ صاف باتھ روم دراصل خشک باتھ روم ہوتا ہے۔ گیلا باتھ روم کا راحت امیز ہوتا ہے، چاہے فرش پہ غسل کا پانی ہی گرا ہو، اس لیے آپ اچھی طرح وائپر لگا کے فرش کو خشک کر کے نکلتی ہوں گی۔ آپ کے واش بیسن اور کموڈ کے عقب کی جگہ ویسے ہی صاف ہوگی جیسے آئینہ، بھلے ٹائلز پرانی ہوں اور خوبصورت نہ ہوں لیکن وہ صاف ہوں گی۔ ٹوتھ برش ہولڈرز اندر سے ایسا چمک رہا ہوگا کہ آپ بنا کسی جھجک کے اپنا برش اس میں کھڑا کرتی ہوں گی۔ برش آپ نے منہ کے اندر لے جانا ہوتا ہے، اس کو گندے گلاس میں کھڑا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ یقیناً جانتی ہوگی کہ جراثیم کے لیے گلاس کے پیندے سے اوپر کی سمت سفر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کے باتھ روم کے نل بھی چمک رہے ہوں گے کیونکہ آپ ان کو اسفنج سے رگڑ کے ہفتے وار صاف کرتی ہوں گی، اور جہاں پانی کا کام نہ کرے وہاں پانی میں سرکہ یا چھوڑیں ٹوٹکوں کو اتنے پیسوں میں ایک اچھا ٹوائلٹ کلینر آ جاتا ہے، آپ اس سے نل کے دھات صاف کر لیتی ہوں گی۔ آپ کی وال کلاکس کے پیچھے جالے بھی نہیں ہوں گے، نہ پردوں کی ریلنگ کے درمیان مکروں نے گھر بنا رکھے ہوں گے۔ آپ الماریوں کے اندر اخبار بچھا کے چیزیں رکھتی ہوں گی، اور اگر ابھی بھی میں آپ کے گھر جھانک لوں تو ان اخباروں کے نیچے فینائل کی گولیاں رکھی ملیں گی جو آپ کے کپڑوں کو محفوظ رکھتی ہوں گی۔ چونکہ آپ ایک کتاب پڑھ رہی ہیں تو آپ ایک ہوم گرل ہی ہیں، اس لیے آپ ڈریسر مرر کو بھی ہفتے میں ایک دفعہ کم از کم گلاس کلینر یا گیلی اخبار سے صاف کرتی ہوں گی۔ اور ہوم گرلز کے گھروں کے آئینے اور شیشے دھندلے نہیں ہوتے، وہ اپنے گدوں کو بھی دودھ پلاتی ہیں اور دھلواتی ہیں۔ وہ اپنے گدوں کو بھی دھوپ لگواتی ہیں اور دھلواتی ہیں۔ بیڈ وغیرہ کو بھی دھوپ نہ لگوا سکیں تو ان پہ ایسے اسپرے ضرور کرتی ہیں جو مضر صحت نہ ہو، لیکن بیڈ بگز، بیڈ کے کیڑوں کو ختم کر دیں۔ اور ہوم گرلز کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اسپرے یا تیزاب وغیرہ کرتے وقت ناک کو ڈھانپ کے رکھیں اور ہاتھ بعد ازاں ضرور دھوئیں، کیونکہ ہوم گرلز پہلے ہی یہ سب کچھ سیکھ چکی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، مجھے آپ کی صفائی سے متعلق کوئی نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ سب باتیں پہلے ہی معلوم ہیں اور آپ ان پر عمل بھی کرتی ہیں، اس لیے آگے چلتے ہیں۔ باب ششم، بوجھ سے آزادی۔ چونکہ میں حنین ہوں اور میں عام ہوں، اس لیے میں آپ کو اس کتاب میں خاص باتیں نہیں بتاؤں گی، جیسا کہ میں خاص ٹوٹکے مثلاً فرش صاف کرنے کے لیے 101 طریقے یا کپڑوں سے داغ اتارنے کی ٹپس، وہ امی کا فیلڈ ہے، میری نہیں، آپ کی امی کا فیلڈ۔ اس لیے ایسی چیزیں اپنی امی سے پوچھیں، پہلے آپ کو ڈانٹ پڑے گی پھر تانے، پہلے کیوں نہیں پوچھا، اور پھر جا کے وہی کام کی بات بتائیں گی۔ مگر میں آپ کو وہ بتاؤں گی جو ایک ہوم گرل ہی دوسری کو بتا سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سب آپ کی امی کی خواہش کے مطابق نہ ہو، کیونکہ ہماری امیاں پرانے زمانے کی ہیں۔ آؤچ، سوری، فلائنگ چپل آ رہی ہے میری طرف۔ ہماری امیوں کے زمانے میں چیزوں پہ پیسے لگایا جاتا تھا، چیزیں سنبھال کے رکھنے کا شوق ہوا کرتا تھا۔ ہماری نانیاں فرعون کے زمانے کی سوئیاں بھی سنبھال کے رکھتی تھیں، مگر یہ دور ملینلز اور جنریشن زی کا ہے۔ آج کل لوگ ایکسپیرینس پہ پیسہ لگاتے ہیں۔ ڈائمنڈز کی سیل پہلے سے کم ہو گئی کیونکہ اب لوگ ایک پتھر پہ لاکھوں خرچ کرنے کی وجہ سوچتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھر کی صفائی کرتے وقت آپ کو 3 کام کرنے ہوں گے۔ آپ کو تمام سامان کو کچرے، صدقے اور ضروریات میں تقسیم کرنا ہوگا۔ میں نے جب ہوم گرل بننے کا فیصلہ کیا تو میں نے سب سے پہلے اپنے بیڈ روم سے شروعات کی۔ ڈی کلٹرنگ ایک آرٹ ہے اور اس آرٹ کو مہارت حاصل کر کے ہی آپ حقیقی معنوں میں ہوم گرل کہلائی جائیں گی۔ ڈی کلٹرنگ کہتے ہیں اپنے گھر میں جمع سامان میں سے زائد چیزوں سے چھٹکارا پانا۔ یہ چیزیں بوجھ ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم لوگ وہ چیزیں خرید رہے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں، اس پیسے سے خرید رہے ہیں جو ہمارا نہیں، اور ان لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے خرید رہے ہیں جن کو ہم پسند نہیں کرتے۔ ہم چیزوں کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں۔
آئیے اس بوجھ سے آزادی حاصل کرنے کے چند گر سیکھتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہوم گرل بننا ایک باقاعدہ سبجیکٹ ہے جسے باہر دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے اور مرد عورتیں اس میں PhD کر رہے ہیں، اس کی باقاعدہ ڈگریاں دی جا رہی ہیں اور اس کے مقابلے منعقد ہو رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں مذاق کر رہی ہوں۔ جی آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں، میں واقعی مذاق کر رہی ہوں، کیونکہ ہوم اکنامکس، ڈیکوریشن اور رینوویشن وغیرہ تو سکھائی جاتی ہے، لیکن ہوم گرل بننا کوئی نہیں سکھا رہا آج کل۔ اس لیے میں آپ کو اس پہلے پہاڑ کے بارے میں بتا رہی ہوں جسے عبور کر کے ہی آپ ہوم گرل بن سکتی ہیں۔ آپ نے چیزوں کو جانے دینا سیکھنا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے جمع کی ہوئی چیزوں کو نکالنے اور خود سے الگ کرنے کا فن سیکھنا ہے۔ آپ نے خود کو اس بوجھ سے خود آزاد کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنی الماریاں کھولیں جیسے میں نے کھولی تھیں، سارے کپڑے باہر نکالیں، جوتے الگ نکالیں، جھاڑو پونچھ والا کپڑا، صاف اخباریں، فنائل کی گولیاں اور کوپیکس پاؤڈر قریب رکھیں، کمرے کی کنڈی لگائیں تاکہ امی کو نہ پتہ چلے، جو کہ ناممکن ہے۔ خیر، اب سارے کپڑے کرسی اور بیڈ پہ رکھیں، کیونکہ ہمارے گھروں میں کرسیاں کپڑوں کے بیٹھنے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ اب آپ نے وہ تمام کپڑے الگ کرنے ہیں جو پھٹے ہوئے ہیں اور جو اتنے گھس چکے ہیں۔ کیا کہا؟ کام والی ماسیوں کو دے دیں؟ دیکھیں آپ کی مرضی ہے۔ ہاں، آپ پھٹے پرانے کپڑوں کو کام والی ماسی کو دے سکتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ کی راہ میں ایک دانہ دیتے ہیں تو اس 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بنا کے واپس کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اسی چیز کو 700 گنا بنا کے واپس لوٹائے گا، سونا دو تو سونا ملے، پیسہ دو تو پیسہ ملے، لیکن پھٹے پرانے کپڑے دیے تو بدلے میں 700 پھٹے پرانے کپڑے کدھر سنبھالتی پھروں گی؟ خیر، مجھے کیا معلوم اللہ تعالیٰ کیا دے، لیکن ماسیوں کو پھٹے پرانے کپڑے نہ دیا کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کامدار ڈیزائنر اٹھا کر دے دیں، نہیں، لیکن اچھی حالت والے کپڑے دو جو پہننے کے قابل ہوں، ورنہ کیسا صدقہ اور کہاں کی قربانی۔ اس لیے پھٹے پرانے کپڑے الگ کریں، یہ کچرا ہے، اس کو کچن اور ڈسٹنگ وغیرہ کے لیے رکھ لیں یا پھینک دیں، مگر ان کو آپ نے واپس الماری میں نہیں ڈالنا، ورنہ ہوم گرلز کلب سے آپ آؤٹ ہیں، سمجھی؟ صدقے کے لیے آپ وہ کپڑے نکالیں جو آپ آج کل پہنتی ہوں، چھوٹے ہو گئے ہوں، تنگ ہو گئے ہوں، مگر پہننے کے لائق ہوں۔ صدقے کے لیے آپ نے اچھا کپڑا دینا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے کے سارے کا اچھے کپڑے اٹھا کر دے دیں، پتہ چلے ملک بھر کی امیاں حنین کو کوسنے دے رہی ہوں۔ ایک میری امی اس کام کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہر چیز میں اعتدال اچھا ہوتا ہے۔ بڑے ابا کہتے ہیں صدقہ کرو تو وہ کرو جس سے دل تنگ نہ ہو، نہ ہی تم اپنے پاس موجود ہر چیز سے محروم ہو جاؤ۔ اگر 10 اچھے جوڑے ہیں تو 2 اچھے جوڑے نکال دیں، یعنی لون اور کھدر وغیرہ کے، اور مائی کو دے دیں۔ جہاں تک کامدار کپڑوں کا تعلق ہے تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ آپ ماسیوں کو دے دیں۔ اگر ان کو کوئی جوان بچی ہے تو دینے میں کیا حرج ہے، اس کے جہیز وغیرہ میں کام آئیں گے، ورنہ ماسی کو ڈیزائنر ویئر اس لیے نہیں دینے چاہیے کیونکہ ان کا سائز اور سٹائل ان کے مطابق نہیں ہوتا۔ آپ کی کوئی کزنس ہوں گی جنہیں آپ کے کپڑے پہننے میں حرج نہیں ہوگا، یا کوئی ایسی دوست جو بار بار اچھے کپڑے افورڈ نہیں کر سکتی ہوگی، ایسے کپڑے ان کو دے دیا کریں، سب نہیں، 2-3 نکال کے، اور صرف ایسی کزنس یا فرینڈس کو دیں جن کو اپنی مسلمان بہن کے اترے کپڑے پہننے میں کوئی شرمندگی نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی قمیض بہت سی عورتوں نے اپنی شادی پہ پہنی تھی۔ ایک عام لوگوں کو اپنی بہن یا کزن کے صاف ستھرے کپڑے قبول کرنے میں نہ جانے کیا مذائقہ ہوتا ہے۔ کسی کے انڈر گارمنٹس نہ دینے چاہیے، لیکن عام لباس اگر دھلا ہوا ہے تو اس کے لینے دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مومن کا جھوٹا پاک ہوتا ہے۔ اچھا، اب جوش میں آ کے اپنی ہر چیز نہیں صدقہ کرنی، ایک حصہ نکالیں اور ایک حصہ واپس رکھیں۔ ایک منٹ، ایسا کیسے واپس رکھ دیں؟ پہلے الماری صاف کریں۔ اب تو آپ کے پاس جھارن بھی نئے آ گئے ہیں، لول۔ صفائی کر کے الماری کے کونوں میں کوپیکس پاؤڈر چھڑکیں اور اوپر اخبار بچھائیں، پھر کونوں میں فنائل کی گولیاں رکھ دیں اور کپڑے تہہ کر کے اندر جماتی جائیں۔ کپڑوں کی ہر تہہ میں 4 سے زیادہ جوڑے نہ رکھیں، ورنہ ایک نکالتے وقت کپڑوں کا سارا ہمالیہ آپ کے اوپر گرے گا۔ الماری کو آرگنائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر خانے میں 2 یا 3 قطاریں بنائیں اور ہر قطار میں 4 سے زیادہ جوڑے نہ رکھیں۔ فارمل کپڑے یا تو ہینگر پہ لٹکائیں، ہینگر پہ لٹکے ریشمی کپڑوں کو کیڑے وغیرہ نقصان نہیں دیتے، وہ تہہ کے ریشمی کپڑوں کے تعاقب میں آتے ہیں، اس لیے کپڑوں کی تہوں کے درمیان فنائل کی گولیاں رکھیں۔ اگر لٹکا رہی ہیں تو پھر خیر ہے۔ الماری ہوگی سیٹ، ہینگرز والی الماری بھی، کپڑوں والی بھی۔ اب جوتوں کے خانے میں آئیں اور خدا کے لیے جو جوتے آپ نہیں پہنتی ان کو کسی کو دے دیں، اور جو پہنتی ہیں ان کو ڈبے کے اندر ڈال کے رکھیں۔ جوتا ڈبے کے اندر 10 سال بھی پڑا رہے تو خراب نہیں ہوتا۔ میری امی کہتی ہیں کہ جوتے کو راز کی طرح رکھا جاتا ہے، اس کو ہوا نہیں لگوائی جاتی۔ اب ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آئیں، اس کے دروازوں کو اب بیڈ پہ
الٹتے جائیں، یہاں آپ کے صدقے کی چیزیں کم اور کچرے کی چیزیں زیادہ ملیں گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سارے دراز خالی کر کے ان میں تازہ اخباریں بچھائی جائیں، پھر زمین یا کرسی پہ گوتم بدھا کے انداز میں ہی بیٹھ جانا اور ہر ایک چیز کو اٹھا کے 3 سوال خود سے پوچھنا۔ کیا میں نے اسے پچھلے 1 سال سے استعمال کیا ہے؟ کیا اس چیز کا یہاں رکھے رہنا مجھے خوشی دے رہا ہے؟ کیا اگر مجھے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا پڑے اور میرے پاس صرف ایک بیگ پیک ہو جس کا وزن مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھانا ہو تو میں اس چیز کو اس بیگ پیک میں رکھوں گی؟ یعنی کیا یہ اتنی ضروری ہے کہ میں اس بیگ پیک میں ساتھ لے جاؤں؟ بیگ پیک ٹیسٹ آپ کا دل بہت بڑا کر دیتا ہے اور اکثر چیزوں کو دیکھتے ہی آپ کا دل خود سے کہنے لگے گا نہیں یار پھینکو اسے۔ امی کی فلائنگ چپل کی پرواہ کیے بغیر ہر ایسی نہیں والی چیز کو ایک کارٹن یا لفافے میں یوں اچھال پھینکیں گویا پہاڑ کی چوٹی سے پھینک رہی ہوں۔ اگر کسی چیز کے بارے میں 3 سوالات کے جواب ہاں ہیں تو اسے رکھ لیں، 2 کے ہاں میں ہیں تب بھی رکھ لیں، لیکن اگر 2 کے جواب نہیں ہیں تو پھینک اس کچرے کو۔ آپ نے کسی دراز میں ایسی چیز نہیں رکھنی جس کے جواب میں 2 یا 3 نہیں ملیں۔ سادگی سر جھاڑ منہ پھاڑ بدرنگے کپڑوں میں چادر لپیٹ کے پھرنے کا نام نہیں ہے۔ سادگی چیزوں کی محبت سے خود کو آزاد کرنے کا نام ہے۔ اپنے ارد گرد جتنا سامان آپ اکٹھا کریں گے اتنا آپ اپنی زندگی کو پیچیدہ بنائیں گے۔ حسن سادگی میں ہے اور اس کتاب کا مقصد آپ ہوم گرلز کو سادگی کا حسن سمجھانا ہے۔ کچن کی ڈی کلٹرنگ کرتے وقت آپ نے ایکسپائرڈ مسالوں کے ڈبے پھینکنے ہیں اور چیک کرنا ہے کہ برسات کے موسم کی وجہ سے مسالوں میں کیڑے تو نہیں پڑ گئے۔ کچن کی صفائی کرتے وقت حفاظتی تدابیر استعمال کرنا نہ بھولیں۔ سب سے پہلے اپنی امی کے سارے جوتے غائب کر دیں، ان کو یوٹیوب پہ ڈرامہ لگا کے کمرے میں دے آئیں اور کوشش کریں کہ یہ کام اس وقت کریں جب امی کچن میں نہ ہوں۔ امی کی چیزوں کی جگہ نہ بدلیں، صرف گند نکال کے واپس سب کچھ وہیں رکھیں۔ اس لیے ایک وقت میں ایک کھانا صاف کریں، اسے سیٹ کریں، پھر دوسرے کی طرف چلیں۔ امی کا کچن اندر سے عموماً صاف ہوتا ہے لیکن وہی فرعون کے زمانے کے مسالہ جات سنبھالے رکھنے کی عادت، آؤچ آئی میری طرف فلائنگ چپل۔ ایک تو سچ بولنے کا زمانہ ہی نہیں رہا، اور ہاں جب اگلی دفعہ امی کچن میں داخل ہوں تو ان سے ایک محفوظ فاصلے پر رہیں۔ جوتے، ہینگرز اور بیلن کو چھپا دیں اور جب پھول امی کی زبان سے جھڑیں ان پہ خدا کا شکر کریں کہ اس نے امی کا سایہ آپ کے سر پر سلامت رکھا ہے۔ اور اگر کوئی امی کسی کی امی میری یہ کتاب پڑھ رہی ہیں تو پلیز اپنی بیٹیوں کو اسی طرح کی صفائی کرتے وقت آج کیسے خیال آ گیا یا چھوڑو تم ہر چیز خراب کر دو گی جیسی چیزیں نہ کہا کریں۔ ان کو اعتماد دیں، ان کو اپنی مرضی سے گھر کی تبدیلیاں کرنے دیں۔ ایک طرف آپ یہ شکایت کرتی ہیں کہ بیٹیاں کام میں ہاتھ نہیں بٹاتی، دوسری طرف جب وہ اپنے گھر کی محبت میں گرفتار ہوں اور اس کو سجانے سنوارنے نکلیں تو آپ کو یہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ ڈیئر کسی کی امی، آپ کا گھر پرفیکٹ نہیں ہے، آپ کو سب کچھ معلوم نہیں ہے، آپ کی امی کو بھی سب کچھ معلوم نہیں تھا، نہ آپ کی بیٹی کو اس کتاب سے یا گوگل سے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ہر عورت کو تھوڑا تھوڑا معلوم ہوتا ہے۔ خوبصورت گھر وہ ہوتا ہے جہاں سب اپنے تھوڑے کو ملا لیں اور اپنے گھر کو مکمل سنوار لیں۔ اور ایک اہم بات، برتنوں کی شیشے والی الماری میں جہاں قیمتی برتن سجے ہیں ادھر سے انڈے نکالنا نہ بھولیں۔ انڈے سمجھتے ہیں نا، وہ جن برتنوں نے دیے ہیں بھائی، اتنے برسوں سے وہ ان انڈوں پہ ہی تو بیٹھی تھی نا، اس لیے تو ان کو کرک مرغی کی طرح احتیاط سے نکال کے صاف کر کے واپس رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ برتن صرف مہمانوں کے نصیب میں ہوتے ہیں۔ ویسے اب تک تو آپ کی امی کے جہیز کے ڈنر سیٹ کے چوزے نکل آنے چاہیے۔ اگر چوزے نہیں نکلتے تو ان برتنوں کو نکال کے استعمال کرنا سیکھیں۔ ہمارے یہاں قیمتی برتنوں کو گھر والوں کے استعمال میں لانے کا رواج ہی نہیں ہے۔ خود ہم پلاسٹک کے برتنوں میں کھاتے ہیں اور قیمتی برتن سنبھال کے رکھتے ہیں۔ بھائی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، برتن ٹوٹ جائیں گے نا تو ٹوٹنے دیں۔ سیٹ کا ڈونگا ٹوٹ جائے گا، پیالی کا ہینڈل چکنا چور ہو جائے گا تو ہونے دیں۔ برتن تب ٹوٹتا ہے جب اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر اس ڈنر سیٹ کے ڈونگے کی عمر 10 سال ہے تو وہ 10 سال شو کیس میں سجا رکھنے کے بعد ایک دن سالانہ صفائی کے موقع پر ملازمہ کے ہاتھوں سے گر کر ٹوٹ جائے گا، یا وہ 10 سال ہر روز گھر والوں کے میز پہ ان کو کھانا پیش کر کے ایک دن ٹوٹ جائے گا۔ ٹوٹنا اس نے اپنے مخصوص وقت پہ ہی ہے۔ یہ انتخاب آپ کا اپنا ہے کہ آپ ان برتنوں کو چوزے نکلوانے ہیں یا ان کو استعمال کرنا ہے۔ ہر گھر میں ایک سے زیادہ قیمتی ڈنر سیٹ ہوتا ہے، ایک مہمان کے لیے رہنے دیں اور باقیوں کو باری باری نکال کر استعمال کیا کریں۔ ان چیزوں کا کیا فائدہ جن کو استعمال نہ کیا جائے، بھلے وہ نانی کے جہیز کے ہوں یا دادا کے زمانے کے یاد ہو۔
ٹرسٹ می، وہ ٹوٹ بھی گئے نا تو نانی مائنڈ نہیں کریں گی، نہ دادا۔ ان کو آپ کی ان کے نام پہ کیے صدقات پہنچتے ہیں، دعائیں پہنچتی ہیں، ڈنر سیٹ کو ان کی خبر نہیں ملے گی، پکی بات ہے۔ چیزوں کی محبت سے نکلنا سیکھیں، برتن کے ٹوٹنے پہ دل نہ توڑا کریں، یہ سب مادی چیزیں ہیں، ان کو کھونا سیکھیں۔ پرانا جائے گا تو نیا آئے گا، ان کو استعمال کریں، ان کو برتیں، ان کو پرانا کریں، ان کو گھسائیں اور پھر پھینک دیں، تب آپ کو نئی چیزیں عطا ہوں گی۔ خود کو ان کانچ اور پتھر کی بنی چیزوں کو قیدی نہ بنائیں۔ امی کچھ بھی کہیں، آپ نے اپنے گھر سے غیر ضروری چیزیں نکال دینی ہیں۔ میں ذرا اگلا باب امی کے چپل کی رین سے دور جا کے لکھتی ہوں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ میں لڑکیوں کو بگاڑنے والی باتیں کر رہی ہوں۔